الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خاموش تبلیغ کا 3 سالہ دور ہے۔ پہلی وحی سے لے کر ہم نے سورہ لیل تک تقریباً 11 سورے، ان کا مختصر جائزہ لیا، مطالعہ کیا، اور کچھ سیرت کے واقعات ہمارے سامنے آئے جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تلاش کرنا، سیرت ان قرآن۔ اس سے پہلے کہ سورہ ضحیٰ پر بات ہو، تھوڑی سی گفتگو پچھلے سورے کے بارے میں، سورہ لیل کے بارے میں۔ ایک دو چیزیں انسانی نفسیات کی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، ان پر ایک مختصر بات ہو جائے۔ رات آرام کے لیے، دن کام مصروفیات کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما خلق الذکر، جوڑے بیان ہیں، اپوزٹ چیزیں بیان فرمائی ہیں، ذکر انثیٰ۔ اسی طریقے سے تمہاری کوششیں بھی مختلف ہوں گی۔ باپ میں جو خوبیاں اور صلاحیتیں ہوں گی، بیٹے میں ضروری نہیں وہ ہوں۔ بھائی میں جو ہوں گی، بھائی میں ضروری نہیں ہے۔ ماں میں جو ہے، بیٹی میں ضروری نہیں ہے۔ بہن میں جو ہے، بہن میں ضروری نہیں ہے۔ شوہر میں جو ہے، بیوی میں ضروری نہیں ہے۔ یہ ورائٹی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی دلیل۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تنوع رکھا ہے۔ اب اللہ دو قسم کے انسانوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جس نے راہ خدا میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، ہم اس کے لیے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ ذرا سمجھنے کے لیے، راستہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آسان ہے، پھر اور سہولت کیا ملے گی اس میں؟ نہیں، آسان راستہ آسان نہیں ہے۔ مثلا میں مثال عموماً گلف والوں کی دیتا ہوں۔ اپنے ملکوں سے نکلے ہم یہاں پہنچے، گھر میں پرورش الحمدللہ اچھے طریقے سے ہوئی تھی۔ ماں باپ سختی کرتے تھے نماز کے لیے، نظر رکھتے تھے اسکول جاتے وقت، کالج جاتے وقت، ہائی اسکول، یونیورسٹی جاتے وقت، دوستوں سے کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ میں نے بچے کو بھٹکنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ بچہ سدھرا ہوا آیا، گلف میں آیا، ایئرپورٹ سے اکوموڈیشن پہنچا دیا گیا، قیام گاہ تک سامان رکھا، باہر نکلا۔ پہلی جو فکر دھن سوار ہے اس کو معلوم کروں کہ قریب ترین مسجد کون سی ہے اور ٹائمنگ کیا ہے، اس لیے کہ ملک کے، ہم اپنے ملک کے اور یہاں کے اوقات میں فرق ہے۔ نمازیں اذان کب ہوتی ہے، وقفے کیا ہوئے، اس کے بعد جماعت کب کھڑے رہتی ہے۔ اپنے قیام گاہ سے گھر سے باہر نکلا، باہر ایک دراش ایسا شخص نظر آیا جو اپنی طرح اپنے ملک کا نظر دکھا۔ سلام دعا ہوئی تو اس نے کہا کہ تعارف کرا دیا، میں تو آپ ہی کے ملک کا ہوں۔ بڑی خوشی، اپنے ملک والوں سے مل کر پرائی جگہ پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پوچھا کہ بھائی مسجد یہاں سے کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں قریب ہے، بتا دوں گا میں آپ کو، آئیے نا، میرا پڑوس میں گھر ہے۔
میں بھی یہاں بڑے لمبے عرصے سے ہوں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، نئی سی ڈیز وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں، چلیے تھوڑی دیر بیٹھیں بات سے کرتے۔ وہ صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے مسجد کا بتائیے، مجھے جا کر دیکھنا ہے نماز کے اوقات کار کے۔ آپ جانتے ہیں اتنا تو خیال نہیں ہے جواب ملا۔ تو صاحب نے سلام کیا، وہاں سے نکلے، مسجد پر پہنچے، وہاں کے اوقات نماز کو دیکھا، اوقات صلات کو دیکھا، نوٹ کر لیا، واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر نماز کو جانے کے لیے نکلے، وہی صاحب ملے، حضرت آج تو آ جائیے، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ کہا کہ نہیں بھائی، اذان ہوئی ہے، میں پہنچوں تک وہاں پر ایک دو سنتیں پڑھنے کا وقت ہوگا، پھر اس کے بعد جماعت کھڑی رہ جائے گی، پھر صحیح۔ 2 دن 3 دن ذرا فاصلہ تھا، دھوپ کا وقت، عصر کا وقت دھوپ ہوتی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن انہوں نے یہ صاحب کو ٹالتے رہے اور مسجد کو پابندی سے جاتے رہے۔ وہ جو اطراف میں پردیسی مقامی لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک آدمی روز اس نوجوان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے کہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر ادھر سے۔ چوتھے 5ویں دن جب وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا، مسجد کے لیے جا رہا تھا، راستے میں پیچھے سے ایک گاڑی آ کے رکی، ہارن آئے، دیکھا کون؟ زبان نہیں جانتے، ان کی زبان مقامی عربی ہے، ہم ہندی، انگریزی، اردو بولنے والے ہیں۔ اس نے صرف اشارہ کیا، آؤ بیٹھ جاؤ، عربی کہا بھی، حیا، آؤ بیٹھو، اشارے سمجھ جاتا ہے انسان۔ دروازہ کھولا، بیٹھ گیا، سلام دو، السلام علیکم شیخ، کیف الحال، کیف صحت۔ یہ تو آدمی سیکھ لیتا ہے چند دن۔ پھر نماز جب ختم ہو گئی، سلام پہ کے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ انتظار میں گاڑی کے، پھر واپسی میں چھوڑ کر چلا، بات چیت نہیں ہو پائی، خالی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے رہے۔ آسان راستہ آسان کرنا یہ ہے، ابھی بھی نہیں سمجھا۔ اللہ نے اس کا امتحان لیا، اجنبی ملک میں ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، نماز پڑھے نہیں پڑھے تو کون دیکھنے والا ہے، ابا کو اطلاع دینے والا کون ہے، امی کی ناراضگی کی کیا پرواہ، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ بیٹھتے ہیں، وی سی آر ہے، آفر ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، نماز کے لیے جانا آسان راستہ ہے، لیکن بیچ میں شیطان نے رکاوٹ ڈال دی تھی، ایک لالچ ڈال دیا تھا۔ اور پھر 1 دن 2 دن گئے، دھوپ کا وقت جانا گراں گزرتا ہے، صبح میں فجر کے اندھیرے میں اٹھ کے جانا گراں گزرتا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، اتنا دور لمبا پیدل چل کے جانا۔ 3-4 دن اللہ نے دیکھا بندے کے ارادے کو جو پختہ پایا، اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے آسان راستہ آسان کیا۔ اب لے جانے والے اسے لے جا رہے ہیں، جمعے کے دن بھی لے جا رہے ہیں، فجر میں بھی لے جا رہے ہیں، عام نمازوں میں، جس سے کہ وہ صاحب ریٹائرڈ ہیں، اپنی گاڑی میں صرف مسجد کو نماز کے لیے آتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، برائے ملک کا ہے لیکن مسلمان ہے، عبادت کا شوقین ہے، وقت پہ نماز کے لیے نکلتا ہے، اب دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ٹھیک وقت پہ نکلتے ہیں، نماز کے لیے لے جاتے ہیں۔ آسان راستہ آسان۔ چلیے دوسرا، وَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ایک تو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، دوسرا بخل کرتا ہے۔ ایک اللہ کے تقوی اختیار کرتا ہے، دوسرا لاپرواہ ہے، مجھے کس کی پرواہ ہے، کسی سے کیا لینا دینا، میں اپنے حال میں خوش ہوں، کیوں دوسروں کی پرواہ کروں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جب سچ بات سامنے آ جائے تو ٹال دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے۔ فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو آسان راستہ، مشکل راستہ اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک صاحب اور آئے گلف سے، اکاموڈیشن وغیرہ رکھا، سامان وہاں پہنچ کر باہر نکلے ڈھونڈنے کے لیے، اس لیے کہ یہ جب ملک سے آئے تو انہیں نماز کی عادت نہیں تھی۔ زندگی فلمیں دیکھنے میں، ڈراموں میں، دوستوں کے ساتھ تاش وغیرہ کھیلنے میں، پکنکوں وغیرہ میں گزرتی تھی۔ اب جب دوسرے ملک پہنچے ہیں تو سامان وامان رکھ کے نکلے باہر کے، دیکھیں بھئی ہم خیال لوگ یہاں کہاں ملتے ہیں۔ اب ان کا اتفاق، ان کی قسمت کے نیچے اترے، دیکھا ایک صاحب ٹوپی ووپی لگائے ہوئے،
السلام علیکم، وعلیکم السلام، پتہ چلا ایک ہی ملک کے ہیں. پوچھا ان سے حضرت کہاں ہیں؟ میں نے ابھی آیا ہوں، ایئرپورٹ سے ابھی اترا ہوں، سامان رکھا ہوں. چلیے پھر اذان ہو چکی ہے، ہم جب تک پہنچیں گے نماز کا وقت ہو جائے گا، اب ان کو تو نماز کی عادت ہی نہیں. کہا کہ نہیں حضرت آج نہیں، سامان بکھرا پڑا ہے، سفر کی وجہ سے پہلی مرتبہ ایروپلین میں بیٹھا ہوں، سر ذرا چکرا رہا ہے. پھر سے وہ صاحب چلے. اب یہ صاحب ذرا ڈر گئے، باہر پتہ نہیں اور کتنے ملتے ہیں، پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے نماز، واپس لوٹے. دوسرے دن پھر نکلے تو پتہ چلا وہی صاحب وہاں پہ منتظر ہیں. آئیے صاحب ٹائم ہو گیا ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیے ذرا قدم تیز بڑھانے پڑیں گے. نہیں حضرت ابھی بھی طبیعت سنبھلی نہیں ہے، نئی جگہ ہے نا، پہلی بار سفر کر کے گھر والوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، سو بے چینی ہے، تھوڑا سامان جمانا ہے، پھر کچھ بازار جا رہا ہوں، تھوڑا سامان خرید کے لاؤں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنا. 1 دن 2 دن 3 دن وہ شخص نماز کے لیے نہیں جا پا رہا. بلانے والے بلا رہے ہیں اس کو. البتہ دفتر اطراف میں ایسے لوگوں سے سلام دعا ہو گئی جن کے ذریعے پتہ چلا کہ ہاں محفلیں کہاں لگتی ہیں، آفس آورز کے بعد کہاں گھنٹوں بیٹھ کر وقت گزارا جا سکتا ہے، تاش کی محفل کہاں جمتی ہے. اللہ نے یہ صاحب کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیا. برا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ میرے راستے پر، نیکی کے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ نے اس برے راستے کو لیے اس کے اندر سہولت ہوئی. اب حال یہ ہے کہ وہ احباب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، آتے ہیں گھر سے ویکینڈ میں لے جاتے ہیں، رات بس گزارتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، محفل جمتی ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، تاش کھیلے جا رہے ہیں، پکنک کے پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں کوئی نماز کا نام لینے والا ہے. اللہ نے مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، غلط راستے پر بکٹر بھاگا جا رہا. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فترۃ الوحی ہوا، وحی رک گئی 1 سال کے بعد سمجھانے کے لیے. اس کو دلیل مت بنائیے، وہ جو علماء کہتے ہیں اس کو مانتے چلیے. اس لیے کہ اب جو سورہ نازل ہو رہے ہیں یہ ذرا بڑے ہیں. سورہ اعلیٰ 19 آیتیں، سورہ لیل 20 آیتیں، مقدار بڑی آیتوں کی. تو اللہ نے وحی کا نزول کا سلسلہ روک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا، جبرائیل آتے ہی نہیں، بلانے کا کوئی ذریعہ اللہ نے بتایا نہیں، جبرائیل نے بتایا نہیں. پریشان ہو گئے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں ایک بار آپ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا لیں. اچانک اس وقت حضرت جبرائیل نمودار ہوئے، کہا کہ اطمینان رکھیے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں. آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ آئے گھر کو. اب یہ وقفہ 40 دن کا رہا، 6 مہینے کا رہا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ جب دوبارہ سلسلہ وحی کا نزول کا جڑ گیا، اللہ نے پہلا سورہ نازل فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے روز روشن کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون طاری کر دے دنیا پر. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے. کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ اللہ نے تو آپ کو چنا ہے نبی، نہ صرف نبی بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے. وہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو؟ ابھی سے تسلی دلائے، ہم آپ کو دلاتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دور آپ کے لیے بہترین ہوتا چلا جائے گا، خیر لاتا چلا جائے گا. اور اس دور میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد دلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الم یجد کا یتیمن فآوا. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں.
قرآن ہمیں اطلاع دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال اس دنیا میں تشریف لائے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، عام الفیل میں تشریف. رسول اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا؟ لیلاف قریش. قریش. اب اللہ فرما رہا ہے، ابتدائی اطلاعات دے رہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اور پھر ہم نے آپ کو سہارا دلایا. پہلے شفقت سے پرورش کرنے والی دائی، پھر والدہ محترمہ، پھر دادا جان، پھر چچا، یہ سب سہارے بنتے چلے گئے آپ کے بعد. پھر اس کے بعد میں ایک مکے کی خوبصورت پاکیزہ طاہرہ خاتون، انتہائی مالدار خاتون، ان سے نکاح کر. یہ سب سہارے ہیں آپ کے دنیاوی سہارے. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو حقیقت کی راہ سے ناواقف پایا تو سیدھا راستہ بتایا. ضالن کے ایک ہی معنی نہیں ہے، عربی لفظ ضال کے معنی بہت سارے ہیں. ایک ضالین تو ہم پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک گمراہ ہو جانے کے بھی ہیں، بھٹک جانے کے بھی ہیں، اور ایک راہ سے ناواقف ہونے کو بھی ضال کہا ہے. پھر اللہ نے ہدایت دی. حالانکہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری راستے پر نہیں چلے، لیکن اپنی قوم کو بچانے کے لیے جس طریقہ کار کو استعمال کرنا تھا وہ طریقہ کار سے آپ واقف نہیں تھے، اور جس شاہراہ پر صراط مستقیم پر قوم کو لانا تھا اس راہ صراط مستقیم سے آپ ناواقف تھے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پہلے تو تجارت سکھائی جس میں آمدنی شروع ہو گئی، پھر مکے کی مالدار خاتون سے آپ کا نکاح ہو گیا کہ آپ مکے کے رئیسوں میں شمار ہونے لگے. لہذا ایک کام کیجئے، آپ کی سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اس پر اور زیادہ سختی سے عمل کر کے لوگوں کو میسیج دیجئے کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، میں اس کو بہترین انداز میں کر کے بتا رہا ہوں. اس لیے اس کام کے لیے آپ کو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے، ڈانٹنا نہیں، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے. یہ انداز ہونا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں کبھی. دینا ہو دے دیجئے، نہ دینا ہو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بھی نرمی سے. قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بڑا نرم قول. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجئے. اپنے آپ کو دیکھیے سراپے کو، کیا خوبصورت شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. والدین کا ایک کے بعد دیگرے آپ سے جدا ہوتے جانا کہ ہاں نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، لیکن ایک کے جانے کے بعد اللہ دوسرا کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. انسان جوان ہوتا ہے تو بہترین جوڑا اس کو چاہیے، زوج چاہیے، بہترین جوڑا عطا فرمائے. شادی شدہ ہوتا ہے تو اولاد کی تمنا آرزو ہوتی ہے، اولاد سے نوازا. 2 بیٹے 4 بیٹیاں. حضرت قاسم جن کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، دوسرے بیٹے سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ یا طاہر، 2 نام ہیں. بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. میں نے 1 سال کے بعد میں وقفہ دے کر یہ سورہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وقفہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب، ایسا کلام نہیں ہے کہ انسانی جسم چاہے وہ نبی کا ہی کیوں نہ ہو آسانی سے قبول کر لے، برداشت کر لے. ابھی تو ہم شروع میں جا رہے ہیں. ایک دور آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، عمر ہوگی صرف 52 سال 52 ایئرس، اور ایسے معلومات دور سے ایسا معلومات کوئی بوڑھی ہستی چلی آ رہی ہے. اور ان چیزوں کا اظہار آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دن بدن بوڑھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ عمر نہیں ہے اتنی آپ کی۔ فرمایا کہ ہاں، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود، سورہ ہود اور جیسے سوروں نے بوڑھا کر دیا۔ ان سوروں میں ہوتا کیا ہے، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، کن قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کی بربادیوں کی کیا داستان اس کے اندر رقم فرمائی ہے۔ تو جسم پر اثر پڑتا ہے قرآن کا، اور اس کے بے شمار واقعات بھی آپ پڑھیں گے۔ خود اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر ایک جھلک ڈالی تھی اپنے نور کی، بربری مٹی کی طرح بیٹھ گیا۔ اب تو اللہ کا کلام بھی ایسی ہے، اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتے کہ اللہ کی خشیت ہیبت سے پھٹ جاتا، زمین میں دھس جاتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت زید بن حارثہ پہلے سے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے بازو بیٹھ گئے اس طریقے کہ حضرت زید بن حارثہ کے گھٹنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ہے، آپ سے 15 سال چھوٹے ہیں۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے، اتنا وزن پڑ رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار جا رہے ہیں، ایک صحابیہ اسماء بنت امیس، یہ مہار تھائبی بھی، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اونٹنی بیٹھ گئی، حالانکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس پر اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، جیسی وحی کا نزول شروع ہوا اونٹنی بیٹھ گئی، اتنا بوجھ محسوس کیا اس نے۔ تو آپ کے جسم اطہر پر کوئی اس کا اثر نہ پڑے، آپ کو تو ابھی بہت سارا کام باقی ہے، ابھی اور 22 سال کا کام باقی ہے، دوسرا سال تو شروع ہوا، جملہ 23 سال اور کچھ مہینے کام کرنا ہے، اور قرآن کو 114 سوروں کو آپ کو ریسیو کرنا ہے، وصول کرنا ہے، جو آپ پر نازل کی جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس کا خوگر بنایا جا رہا ہے، اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ فترۃ الوحی ہوا۔ اس کی ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے میں نے جو ترتیب کی ہے اس کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اب تیسرا موضوع لیا قرآن مجید کا۔ پہلا موضوع توحید، سورہ اخلاص، سورہ اعلیٰ، پھر اس کے بعد میں رسالت، سورہ 3، پیغمبروں کا ذکر ہے یہاں پر، سورہ بینہ، ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں حق کے ساتھ اور مضبوط تعلیم، دین القیمہ، جمع ہوا دین دے کر دے، تاکہ وہ بندوں کو یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے۔ 2 موضوع ہو چکے ہیں قرآن مجید کے اہم ترین موضوع۔ اب تیسرا موضوع آخرت۔ اب آخرت کے ذمہ اللہ تعالیٰ چونکا دینے والے انداز میں اپنے کلام کو نازل کر رہا ہے، اس لیے کہ عربوں کی شاعری زیادہ تر حسن، خوبصورتی، عورتوں کی نزاکتیں، ان کے ایک ایک عزو کی تعریف یا جنگیں اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے، اپنے سرداروں کی بہادری کا تذکرہ، وہ تو یہ سنتے رہتے ہیں۔ اب ایک نیا انداز اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جب اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، وہ اخرجت الارض اثقالها، اور اپنے اندر کے چھپے تمام بوجھ کو، خزانوں کو نکال کر پھر پھینک دے گی باہر، الٹ دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے ان چیزوں کی تلاش میں تو کروڑوں انسانوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ آج بھی دیکھیے آپ، لاکھوں انسان اس وقت زمین کی سطح پر نہیں ہیں، زمین کے اندر ہیں، کانوں میں کھدائی کر رہے ہیں، لوہے کی کانوں میں، کوئلے کی کانوں میں، ہیروں کی کانوں میں،
مختلف معدنیات کی کانوں میں کام کر رہے ہیں، اور بسا اوقات تو باہر آنا بھی نہیں آتا. زمین کھودتے کھودتے اندر ہی اندر چلے جا رہے ہیں. اچانک ایک طرف سے کھدائی سے ایک ریلا پانی کا باڑھ آئی، ختم ہو گیا. زیر زمین جو پانی ہے کب کدھر سے پھٹ کے نکل جائے پتہ اندازہ ہی نہیں. زیر زمین مختلف قسم کی گیسز ہوائیں بھری ہوئی ہیں، زہریلی قسم کی ہیں، کب کدھر سے کوئی آ جائے. ہم تو کھودتے جا رہے ہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے. آج کی زمانے کی ٹیکنالوجی تو اس زمانے میں نہیں تھی. تو انسان حیرانی سے کہے گا یہ اس کو زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، یہ قیامت کا دن ہوگا. یہ اپنی پشت پر گزرے ہوئے تمام حالات کو بیان کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زمین سے بچ کے رہو. قیامت کے دن اپنی پیٹھ پر گزرے ہوئے ہر شخص کے واقعات تفصیل سے بیان کرے گی. زمین بات کرے گی. کیسے کرے گی بات؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ، اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کی ہوگی کہ بات کر، اپنے حالات سنا، ایک ایک آدمی کا کچا چھٹا بیان کر، کیا 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 ہے تیری پشت پر اس نے. لوگوں بچ کے رہو زمین سے، قیامت میں تمہارا سارا احوال بیان کر کے رکھ دی. اب جب احوال سامنے آ جائیں گے، نیک یا برے یا دونوں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، آدمی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے. اب جنہوں نے نیک عمل، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے جو رتی برابر نیکی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے رتی برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. دیکھیے زمین پر آپ کی اور میری ویڈیوگرافی بن رہی ہے. یہ جو زمین پر ہمارے سائے پڑ رہے ہیں نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو کہیں سایہ ہو تو ہمارا سایہ ہم سے جدا ہو جاتا دکھتا ہے، لیکن وہ سایہ ہوتا ہے وہاں پر. ذرا سی روشنی پڑی تو آدمی کا سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا. تو زمین ہماری ویڈیوگرافی کر رہی ہے، ہوا ہماری آڈیوگرافی کر رہی ہے. اللہ کا جب حکم ہوگا دونوں مل کر ہماری پوری فلم وہاں پہ چلا دیں گے. قیامت کے دن کیا کر رہے تھے میاں یہ بتا رہے تمہارا. سننے والے حیران ہیں. زمین کو ہم نے کیا کیا سمجھا تھا، آج بھی کیا کیا سمجھا جاتا. زمین ماتا ہے، ماں ہے، ماں جیسی ہے، ماں درے وطن. ایک فتنہ مسلمانوں میں بھی لگا کے چھوڑ دیا. تم جہاں کے وہ تمہاری مادر ہے، ماں ہے. اگر انسان کے پیدا ہونے سے وہ سرزمین اس کے لیے ماں کا درجہ ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کبھی ہجرت نہیں کرتے، بلکہ مکہ فتح ہونے کے بعد لوٹ کے چلے جاتے. ابراہیم علیہ السلام کبھی عراق نہیں چھوڑتے. نوح علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر کشتی میں جودی پہاڑ پر جا کے کشتی نہیں ٹکتی ان کی. سوچ کے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر نہیں چھوڑتے. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے ساری زمین اللہ کی ہے. اللہ نے جہاں آبادانہ رکھا انسان کو جانا پڑے گا، کھانا پڑے گا. وہیں اہل و عیال بھی ہو جائیں گے، وہیں پر زندگی گزر جائے گی. ہو سکتا ہے اسی سرزمین پر اللہ کا فرشتہ آ کے روح قبض کر کے چلا جائے. تو کبھی یہ حماقت آمیز خیال ذہنوں میں نہ ہو. نہیں صاحب، جہاں پیدا ہوا ہوں وہ بس میں میرے باپ دادا کی مٹی ہے. تو کہاں ہے باپ دادا پھر؟ وہ بھی اس مٹی کو چھوڑ کر مٹی ہی میں مل گئے نا. پھر پریشانی کس بات کی؟ تو چاہیے تو یہ